السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ایک طرف تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر بڑے تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی بھرپور انداز میں جواب دے رہا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ۔ یہ جو ان کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے، یہ بڑا ہی زبردست قسم کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور آیت اللہ خامنائی کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کی جگہ اب نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس شہادت کا، آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک حملوں کی نئی لہر آئی۔ تو ایران نے جو حملوں کی نئی لہر جاری کی، نئی حملوں کی لہر ان کی جانب سے کی گئی، اس کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی جانب سے یا اسرائیلی فوج کی جانب سے آیت اللہ خامنائی، ان کی فیملی، ان کے گھر والوں کو، ان کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا، سیم اسی طریقے سے ایران نے بھی نئے سپریم لیڈر کی تعیناتی کے بعد نیتنیاہو کے گھر والوں کو، فیملی کو اور بذات خود نیتنیاہو کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا۔ اب خبر یہ ہے، بہت ہی بڑی خبر کہ نیتنیاہو زندہ ہے یا مارا گیا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، زندہ ہے یا جہنم حاصل کر دیا گیا ہے، اور اگر زندہ بھی ہے تو شدید ترین زخمی حالت میں ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 2، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے فرسٹریٹ ہو چکا ہے، اسے اندازہ ہو گیا، اسے آئیڈیا ہو گیا کہ اس جنگ کے اندر شامل ہو کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ لہٰذا اب امریکی صدر یہ چاہتا ہے کہ عرب ممالک بھی امریکہ کے ساتھ مل جائیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کریں۔ تو اس کی جانب سے یو اے ای، قطر، کویت، بحرین اور سب سے بڑھ کر محمد بن سلمان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، محمد بن سلمان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے، محمد بن سلمان کو کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس جنگ میں شریک ہو جائیں اور ایران کے اوپر حملہ کر دیں۔ ایران جو حملے کر رہا ہے سعودی عرب کے اوپر، تو سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں بلکہ ان کے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ ہے۔ تو اب امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ کر دے، بحرین حملہ کرے، قطر حملہ کرے، یو اے ای حملہ کرے اور ایران کے حملوں کا جواب دے۔ کیا یہ پاسبل ہو سکے گا؟ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات، 3-4 بہت بڑی خبریں ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے متعلق، ان کے زندہ ہونے کے متعلق یا ان کے مردہ ہونے کے متعلق، انہیں جہنم حاصل کرنے کے متعلق، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت شدید ترین زخمی حالت میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ نئے لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیٹے آیت اللہ مجتبی خامنائی کے آنے کے بعد انہوں نے حملے کی ایک نئی لہر پیدا کی، ایک نئی لہر شروع کی، اور اسرائیل کو بتا دیا کہ اب ہم نئے حملوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے امریکہ اسرائیل کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا تھا کہ نئی لہر آنے والی ہے، آنے والا جو حملہ ہے پچھلے حملوں سے بہت ہی مختلف ہوگا، بڑا سخت ہوگا، بڑا ہارڈ ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے ایران نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اس مرتبہ جو حملہ ہونے جا رہا ہے، اور 34ویں حملے کی جو لہر ہے، 34ویں، آپ ذرا امیجن کریں کہ 33 بار ایران اسرائیل کے اوپر، ان کے امریکی فوجی اڈوں پر، عرب ممالک میں جو موجود ہیں ان کے اوپر حملہ کر چکا ہے۔ تو جو 34ویں لہر تھی وہ بڑی خوفناک اور خطرناک، اور اس نے اتنا خطرناک اور خوفناک حملہ کیا، اس میں خاص طور پر نشانہ بنایا گیا نیتنیاہو کی فیملی، ان کے گھر کو اور ان کے باقی لوگوں کو۔ اب جو فیملی کو، گھر کو، دفتر کو اور جہاں پر یہ چھپے ہوئے ہیں ان کو جو نشانہ بنایا گیا، اس میں ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اس کی فیملی کے، نیتنیاہو کی فیملی کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سارے جہنم حاصل ہو گئے ہیں، اور یہ ایران نے کہا تھا کہ ایک ایرانی شہادت کے بدلے ہم 100 یہودی ماریں گے، اور یہ جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے اسرائیل کی، اس کو مارنا 1000 یہودیوں کو مارنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہی پنگا کرتے ہیں
یہی اوپر سے لڑائیاں شروع کرتے ہیں، یہی سازشیں کرتے ہیں، یہی حملے کرتے ہیں. تو آپ جڑ کو، اس کی جب ماں کو ماریں گے آٹومیٹکلی یہ ساری کی ساری فساد کی جو جڑ ہے ختم ہو جائے گی. تو اس میں ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کی فیملی کے اندر ان کے بہن بھائی، ان کی ہلاکت کی خبریں تو آ رہی ہیں. نیتن یاہو کے بارے میں بھی اس وقت خبریں گردش میں ہیں کہ وہ زندہ ہی مردہ ہے. لیکن ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ باقاعدہ کلیم کیا گیا، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے نیتن یاہو کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، اور اس میں ہم نے اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا، جہنم حاصل کر دیا. اور اگر وہ زندہ بھی ہے، اب جو ہلاکت کے بارے میں جو خبر سامنے آئی ہے، جو ہلاک کیا گیا ہے، اس میں اس حد تک صداقت اس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آیا. 2-4 دن ہو چکے ہیں، منظر عام پر نہیں آیا، جس سے اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے کہ خبر کے اندر وزن آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس وقت زخمی حالت میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے، ایران نے جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ صحیح نشانے کے پر لگایا، میزائل جو ہے وہ صحیح نشانے کے پر لگایا اور نیتن یاہو کو سبق سکھایا. اب کیونکہ اسرائیل کی امریکہ کی بحث ہو رہی ہے، ان کے اب تباہی اور بربادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنے زیادہ مسائل ان کے ہو چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں. یو اے، قطر، کویت، بحرین اور سب سے بڑھ کر سعودی عرب، یہاں کیونکہ امریکی فوجی اڈے موجود ہیں تو یہاں پر ایران نے حملے کیے. اب یہ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جتنی عرب ریاستیں ہیں وہ واپس حملہ کریں ایران کے اوپر اور ایران کو ٹارگٹ کریں، نشانہ بنائیں. اس کے پیچھے ایک تو یہ کہ ان کی بات ہو گئی ہے، نمبر 2 یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسلمان ممالک آپس میں لڑ پڑے، آپس میں ان کی لڑائی ہو. یہ ہے اس کے پیچھے مقصد، ان کو لڑوانا. تو محمد بن سلمان کی جانب سے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا گیا. انہوں نے پاکستان کو کہا پاکستان اس بارے میں ہماری مدد کرے، سپورٹ کرے، پاکستان اس حوالے سے ہمیں امداد فراہم کرے. اور اس کے بدلے میں پاکستان نے پھر آپ کو پتہ ہے پیسے ڈیمانڈ کیے، $5 ارب کیا آئل ڈیمانڈ کیا، $5 ارب کی ڈپازٹ انہوں نے ڈیمانڈ کی. تو یہ پیسے نہیں ملنے والے، پیسے نہیں ملیں گے تو حملہ بھی نہیں ہوگا. تو سعودی عرب نے تو صاف انکار کر دیا کہ ہم اس نہ حملہ کریں گے، نہ اس جنگ کے اندر جائیں گے، نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے اس کے ساتھ. تو یہ محمد بن سلمان نے کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. تو یہ اب سوچیں گے نا کہ عرب ممالک ایران کے اوپر حملہ کریں گے. جو کچھ کرنا ہے امریکہ نے خود کرنا ہے، اسرائیل نے خود کرنا ہے. اگر یہ خود نہیں کر سکتے تو سرنڈر کریں، ہتھیار ڈالیں اور شکست کو تسلیم کریں.